تفہیم القرآن سید ابوالعلا مودودی سورہ زمر آیات 53 تا 63۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، یا عبادی کہ اے میرے بندوں۔ تفسیر۔ بعض لوگوں نے ان الفاظ کی یہ عجیب تعویل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اے میرے بندوں کہہ کر لوگوں سے خطاب کرنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا سب انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے ہیں۔ یہ در حقیقت ایک ایسی تعویل ہے جسے تعویل نہیں بلکہ قرآن کی بدترین معنوی تحریف اور اللہ کے کلام کے ساتھ کھیل کہنا چاہیے۔ جاہل عقیدت مندوں کا کوئی گروہ تو اس نکتے کو سن کر جھوم اٹھے گا، لیکن یہ تعویل اگر صحیح ہو تو پھر پورا قرآن غلط ہوا جاتا ہے، کیونکہ قرآن تو از اول تا آخر انسانوں کو صرف اللہ تعالیٰ کا بندہ قرار دیتا ہے، اور اس کی ساری دعوت ہی یہ ہے کہ تم ایک اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بندے تھے، ان کو اللہ نے رب نہیں بلکہ رسول بنا کر بھیجا تھا، اور اس لیے بھیجا تھا کہ خود بھی اسی کی بندگی کریں اور لوگوں کو بھی اسی کی بندگی سکھائیں۔ آخر کسی صاحب عقل آدمی کے دماغ میں یہ بات کیسے سما سکتی ہے کہ مکہ معظمہ میں کفار قریش کے درمیان کھڑے ہو کر ایک روز محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یکایک یہ اعلان کر دیا ہوگا کہ تم عبد العزیٰ اور عبد شمس کے بجائے دراصل عبد محمد ہو، العیاذ باللہ من ذالک۔ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ تفسیر۔ یہ خطاب تمام انسانوں سے ہے، صرف اہل ایمان کو مخاطب قرار دینے کے لیے کوئی وزنی دلیل نہیں ہے، اور جیسا کہ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے، عام انسانوں کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمانے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ بغیر توبہ و انابت کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، بلکہ بعد والی آیات میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی وضاحت فرما دی کہ گناہوں کی معافی کی صورت بندگی اور اطاعت کی طرف پلٹ آنا اور اللہ کے نازل کیے ہوئے پیغام کی پیروی اختیار کر لینا ہے۔ دراصل یہ آیت ان لوگوں کے لیے پیغام امید لے کر آئی ہے جو جاہلیت میں قتل، زنا، چوری، ڈاکے اور ایسے ہی سخت گناہوں میں غرق رہ چکے تھے، اور اس بات سے مایوس تھے کہ یہ قصور کبھی معاف ہو سکیں گے۔ ان سے فرمایا گیا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، جو کچھ بھی تم کر چکے ہو اس کے بعد اب اگر اپنے رب کی اطاعت کی طرف پلٹ آؤ تو سب کچھ معاف ہو جائے گا۔ اس آیت کی یہی تعویل ابن عباس رضی اللہ عنہ، قتادہ رحمہ اللہ، مجاہد رحمہ اللہ اور ابن زید رحمہ اللہ نے بیان کی ہے۔ ابن جریر، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو جلد سوم، سورہ فرقان، حاشیہ 84۔ وَأَنِیبُوا إِلَىٰ رَبِّکُمْ، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور مطیع فرما بن جاؤ۔ مِن قبل ان یأتیکم العذاب، اس کے قبل کہ تم پر عذاب آ جائے۔ ثم لا تنصرون، اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے گی۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اور پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی۔ تفسیر۔ کتاب اللہ کے بہترین پہلو کی پیروی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے آدمی ان کی تعمیل کرے، جن کاموں سے اس نے منع کیا ہے ان سے بچے، اور امثال اور قصوں میں جو کچھ اس نے ارشاد فرمایا ہے اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرے۔ بخلاف اس کے جو شخص حکم سے منہ موڑتا، منہیات کا ارتکاب کرتا ہے اور اللہ کے وعظ و نصیحت سے کوئی اثر نہیں لیتا، وہ کتاب اللہ کے
بدترین پہلو کو اختیار کرتا ہے، یعنی وہ پہلو اختیار کرتا ہے جسے کتاب اللہ بدترین قرار دیتی ہے۔ من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آئے اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے کہ افسوس میری اس تقصیر پر جو میں اللہ کی جناب میں کرتا رہا۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی، یا کہے کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی۔ لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا۔ او تقول حین تری العذاب، یا عذاب دیکھ کر کہے لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، کاش مجھے ایک موقع مل جائے اور میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ بلا قد جاءتک آیتی، اور اس وقت اسے یہ جواب ملے گا کیوں نہیں، میری آیات تیرے پاس آ چکی تھیں۔ فکذبت بہا، پھر تو نے انہیں جھٹلایا۔ واستکبرت، اور تکبر کیا۔ وکنت من الکافرین، اور تو کافروں میں سے تھا۔ ویوم القیامۃ تری الذین کذبوا علی اللہ وجوہہم مسودۃ، آج جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ باندھے تھے، قیامت کے روز تم دیکھو گے ان کے منہ کالے ہوں گے۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا جہنم میں متکبروں کے لیے جگہ کافی نہیں ہے؟ وَيُنَجِّيَ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اس کے برعکس جن لوگوں نے یہاں تقوی کیا ہے ان کے اسباب کامیابی کی وجہ سے اللہ ان کو نجات دے گا۔ لا یمسہم سوء ولا ہم یحزنون، ان کو نہ کوئی گزند پہنچے گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ تفسیر، یعنی اس نے دنیا کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ وہی ہر چیز کی خبرگیری اور نگہبانی کر رہا ہے۔ دنیا کی تمام چیزیں جس طرح اس کے پیدا کرنے سے وجود میں آئی ہیں، اسی طرح وہ اس کے باقی رکھنے سے باقی ہیں، اس کے پرورش کرنے سے پھل پھول رہی ہیں اور اس کی حفاظت و نگرانی میں کام کر رہی ہیں۔ لہو مقالید السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ والذین کفروا بآیات اللہ اولئک ھم الخاسرون، اور جو لوگ اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔